नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे जावेद बेग, फॉर्मर एमएलए और नेशनल कॉन्फ्रेंस में रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है। बेग साहब, आपका स्वागत है। विनोद भाई, बेग साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही। बेग साहब, जी सियासत की नई इनिंग आपने शुरू किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। इसके पीछे वजह जरूर जानना चाहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही क्यों ऑप्ट किया आपने। मैं आपकी खिदमत में एक सच्ची बात बताऊंगा कि बहुत अरसा से मेरी ख्वाहिश थी, बड़े अरसा से मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे जिंदगी में कभी उमर साहब से के साथ मिल के काम करने का मौका मिले। और जो परसों मेरी ज्वाइनिंग हुई उसमें उमर साहब ने इस बात का बरमला एतराफ़ भी किया कि हमारे दरमियान पहले 3 मरतबा मेरी ज्वाइनिंग होते होते बदकिस्मती से रह गई, कुछ वजूहात थी उसमें। तो बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। इस बार जब मेरी उमर साहब से बात हुई, जब वो उमरा से वापस आए, तो मैंने उसूली तौर उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करके उमर साहब के हाथ मजबूत करूंगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी तंजीम मुझे इस वक्त नज़र आती है जहां एक डिसिप्लिन है और जहां एक लीडरशिप है। बाकी तंजीमों के अंदर मुश्किल ये है कि वहाँ कितने लोगों को इंसान खुश रखे। मैं इससे पहले जिन तंजीमों में रहा हूँ, मेरा सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि वहाँ कभी कोई एक पावर, वहाँ उस तरह की हायरार्की नहीं थी कि जिसमें इंसान काम कर सके। तो लीडरशिप के इर्द गिर्द जो लोग थे वो आपकी मुकद्दर का फैसला करते थे। तो वो एक बहुत ही खूबसूरत शेर है, एक सर पर है खुदा हैरा है जबीं, आज किधर सजदा रवा है, सर पर है खुदावन, सरे अर्श खुदा है। जी। तो अल्लाह माफ करे, तंजीमों के अंदर इतने खुदावंद बन चुके थे कि अर्श वाले खुदा को भूल के उन खुदाओं को खुश रखना पड़ता था। जी। तो यहाँ एक डिसिप्लिन है, एक लीडरशिप है। 100 साल से ज्यादा तकरीबन की ये एक तहरीक है। इसके साथ जुड़ने का मतलब ये है कि आप एक सिस्टम के अंदर ऑपरेट करते हैं, एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड किस्म का सिस्टम है और कोई कंफ्यूजन जो है वो लीडरशिप में नहीं है। चाहे उनके किसी भी मामले में कंफ्यूजन नहीं है। और यहाँ जो लोग भी मेरी जान पहचान के थे, इवन जो ग्रास रूट लेवल नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर और कार्डर था और जो लीडरशिप थी, उन्होंने ये कोशिश नहीं की कि इसके दरवाजे बंद करें, बल्कि उन्होंने ये कोशिश की कि मेरा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में एंट्री है हो उसको फैसिलिटेट किया, उसको उसको उसमें मेरे मैं बहुत ताउन दिया और भरपूर साथ दिया। और फिर जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब ने मेरे माजी की सारी तलख जो मेरी तकारीर है उनको भूल के अपने गले के साथ लगाया, तो इस इज्जत का तो मुझे अब कर्जा अदा करना है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मुस्तकिल मिजाजी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। जावेद बेग साहब, आपको नहीं लगता है कि इस जमात में भी परिवारवाद है? स्वर्गीय शेख, फिर डॉक्टर फारूक, फिर उमर अब्दुल्ला। देखें, ये जो देखें, आप उमर साहब की बात ही ले लें। हम फॉर एग्जांपल चलें, हम इन्हीं को एक रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं। आपको मालूम होगा कि उमर साहब के बारे में जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, तो जो आर्टिकल्स लिखे गए बाहर के कई न्यूज़पेपर्स पे और जो मुल्क के अंदर भी कई न्यूज़पेपर्स ने आर्टिकल लिखे, तो उन आर्टिकल्स में उन्होंने उमर साहब के बारे में ये लिखा कि हिंदुस्तान के जितने भी आज तक मिनिस्टर रहे हैं, जितने भी आज तक मिनिस्टर रहे हैं, उनमें जो फॉरेन अफेयर्स जिस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब फॉरेन अफेयर्स को कंडक्ट करते थे, इस तरह के बहुत कम मिनिस्टर रहे। और फिर जब उमर साहब की और जनरल परवेज मुशर्रफ की मुलाकात हुई, तो परवेज मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि जितने वाइज लोगों से वो दुनिया में मिले हैं,
اگر وہ انگلیوں پر گنے تو ان میں سے ایک وائز آدمی عمر عبداللہ صاحب ہوں گے. تو یہ کچھ اوپر سے کہیں اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پولیٹکس کے لیے اور لیڈرشپ کوالٹیز لے کر پیدا ہوتے ہیں. تو عمر صاحب جو ہیں وہ اسی طرح لیڈرشپ کوالٹیز لے کر پیدا ہوئے ہیں. آپ ان کو کسی ڈیبیٹ یا ڈسکشن میں دیکھیں, آپ نے ان کو اسمبلی کے اندر دیکھا ہوگا, ان کے اندر کا ان کا ڈسپلن دیکھیں اور لوگوں کے ساتھ ان کا برتاؤ ہے اس کو دیکھیں, تو وہ ایک پولیٹیکل ایسٹ ہیں. اور وہ صرف جموں کشمیر کے لیے پولیٹیکل ایسٹ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں جو بہترین پولیٹیشینز ہیں, بہترین پولیٹیشینز جن کو ہم اسٹیٹسمین کی لیول پر کنسیڈر کر سکتے ہیں, ان میں ایک عمر عبداللہ صاحب. جاوید صاحب, جیسے آپ عمر عبداللہ کی تعریف کر رہے ہیں, ہمیں آپ کو بھی سننا بڑا اچھا لگتا ہے, اور آپ کو بھی ہم نے اسمبلی میں بہت مرتبہ سنا ہوا ہے. اور آپ نے جس طریقے سے نیشنل کانفرنس کو کرٹیسائز کیا ہے, نیشنل کانفرنس کو غصہ نہیں تھا, آپ 84 کو گورنمنٹ ٹاپل کرنے پر بھی یا 87 کی ریگنگ کو لے کر کے بھی آپ نے وقتاً اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی ہیں جو ہم نے خود سنی ہے اسمبلی میں بیٹھ کر. ونود صاحب, دو ٹرمز بڑے امپارٹنٹ ہیں انڈرسٹینڈ کرنا. جی, ایک ہوتا ہے فیتھ, میرا اور آپ کا فیتھ. میرا فیتھ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اس کے کچھ فنڈامنٹلز ہیں جی, جن کو ہم بلیف کہتے ہیں. آپ کا فیتھ ہے کہ آپ ہندو ہیں, اس کے کچھ فنڈامنٹلز ہوں گے جن کی آپ پریکٹس کرتے ہیں. اس میں نہ آپ کبھی کمپرومائز کر سکتے ہیں اور نہ میں کبھی کمپرومائز کر سکتا ہوں, کیونکہ ہمارے فیتھ کا حصہ ہے. دوسرا ہوتا ہے نظریہ, آئیڈیالوجی. تو کہتے ہیں کہ چینجنگ رولز فار چینجنگ ٹائمز, ان چینجنگ رولز فار ان چینجنگ ٹائمز. جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے, جو نظریہ ہوتا ہے, یہ وقت اور حالات کے مطابق انسان کو خود کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. میں نے جتنے بھی تقاریر کی ہیں اسمبلی کے اندر, وہ میرا ایک نظریہ تھا, میں نے ایک سوال کی صورت میں نیشنل کانفرنس کے سامنے رکھا. اگر نیشنل کانفرنس میں عمر عبداللہ صاحب جیسے لوگ اٹھتے تو میرے ہر سوال کا وہ جواب دے سکتے تھے. آج بھی میں جب نیشنل کانفرنس کے پلیٹ فارم سے بولوں گا تو جو کچھ میں نے اس وقت سوال کی صورت میں پبلک ڈومین میں رکھا ہے, اس ہر ایک کا جواب میرے پاس بھی موجود ہے. تو یہ کہنا, یہ سمجھنا کہ میرے جو نیشنل کانفرنس کے ساتھ اس وقت آئیڈیالوجیکل یا نظریاتی اختلافات تھے, وہ اس نوعیت کے تھے کہ اس میں زندگی میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. کہتے ہیں ڈیڈ اینڈ میڈ نیور چینج, the change is the permanent thing. تو جو مجھ میں ایک تبدیلی, ایک خوشگوار تبدیلی آئی ہے, وہ بہتری کے لیے آئی ہے. وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پولیٹیشنز جموں اور کشمیر میں ہیں, ایک ہوتا ہے نا وہ اپرچونسٹ, آپ اپرچونسٹ پولیٹیشنز کو سائڈ پہ رکھ دیں, کیونکہ اپرچونسٹ جو ہوتے ہیں ان کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں. وہ کبھی بھی ملک کے بارے میں نہیں سوچتے, وہ کبھی ریاست کے بارے میں نہیں سوچتے, کبھی لوگوں کے بارے. ان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اور ان کی جو فیملی ہے اس کو کس طرح سے وہ لے کے چلیں گے. جو یہاں ہمارے اچھے پولیٹیشنز ہیں, ہم سب کو ملکی سطح پر اکٹھا ہو کے اپنی پریارٹیز فکس کرنی ہوں گی, اور اس ملک کو ترقی کے راستے پہ کس طرح سے لے کے چلا جا سکتا ہے, اس ملک کو آنے والے وقت میں سپر پاور کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے. اس ملک میں جتنی قومیں ہیں, جتنی ذاتیں ہیں, جتنی زبانیں ہیں, جتنے مذاہب ہیں, اس ملک کی سب سے زیادہ خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے ہر ایک کو سپیس دیا ہے, اور اس کے کلچر میں ٹالرنس ہے. اس کا کلچر ہے, جو اس کا ایتھاس ہے, اس کی جو خوبصورتی ہے, ہم سب کو اس کو مل کے قائم رکھنا ہے. اور اس وقت جو کہ آپ کو کہیں پر اگر تھوڑی سی ہو سکتا ہے کسی کو مشکلات نظر آتی ہوں, تو یہ مشکلات مل جل کے دور کی جا سکتی ہیں. کنفرنٹیشن سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. کنفرنٹیشن سے اگر ایک ہی مذہب کے لوگ بھی کسی ملک میں ہوں, ایک ہی عقیدے کے لوگ بھی کسی ملک میں ہوں, لیکن وہ ایک دوسرے کو عزت اور وقار کی نظر سے نہ دیکھتے ہوں, تو میری بات یاد رکھیں کہ وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اس کے مقابلے میں اگر ہمارے پاس کوئی ایسٹ ہے تو وہ ہے ڈائیورسٹی ہماری. تو یہ جو ڈیفرنٹ, ہم ایک نیشن ہے, ایک ملک ہے, ایک ہماری سوچ ہونی چاہیے, ایک ہمارا
टारगेट होना चाहिए और सबको मिलके उसकी सिमत में आगे बढ़ना होगा और इंशाल्लाह हमारा मुल्क का एक ताबनाक मुस्तकबिल है और आप जरूर देखेंगे कि हम कामयाब होंगे और कामयाबी की तरफ हमारा सफर रवां दवा है। जावेद साहब, जो आपने तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया था, क्या वो उमर साहब ने अभी मन में रखे हैं या फिर मुजफ्फर हुसैन बेग का बीजेपी की दोनों रैलियों में जाना, वो तो नहीं दिल में रखे हैं उमर साहब ने? देखें, मुजफ्फर हुसैन बेग साहब की जो सियासत है वो एस्टेब्लिशमेंट के हमेशा करीब रहे। 68 से बेग साहब एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब रहे। तो बेग साहब की पॉलिटिक्स जो है वो खुद डिफाइन नहीं करते। बेग साहब की पॉलिटिक्स को डिफाइन किया जाता है। आप अक्लमंद आदमी हैं, जो उनको जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी निभाते रहते हैं। तो जो यहाँ सियासतदान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो मुल्क के मफादात का भी सोचते हैं और रियासती मफादात का भी सोचते हैं। बेग साहब में और उनमें ये फर्क है। उमर साहब हो, फारूक साहब हो, महबूबा जी हो या दूसरे लोग हो, उनको अपनी जगह ये पूरा पता है कि उन्होंने जो सियासत करनी है उसमें लेने देने के बाद कई मामलात पे इख्तलाफात भी होंगे, कई में दूरियां भी पैदा हो सकती हैं। लेकिन जहां तक बेग साहब का ताल्लुक है, सेंटर में कांग्रेस थी। पहले जब सेंटर में वाजपेयी साहब थे तो बेग साहब कहते थे वाजपेयी हिंदुस्तान की तारीख का सबसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर मनमोहन सिंह आ गए तो बेग साहब ने कहा कि मनमोहन सिंह हिंदुस्तान की तारीख के सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद ये मोदी साहब आ गए तो बेग साहब ने कहा कि मोदी साहब जैसा फरिश्ता तो कोई पैदा नहीं हुआ। आने वाले वक्त में अगर राहुल गांधी आ गए तो बेग साहब आप लिख के रखें, बेग साहब कहेंगे कि राहुल गांधी जो था ये टेलर मेड प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क के लिए। तो बेग साहब की जो सियासत है वो एक अलग तरह की सियासत है। ये हर एक को खुश करके अपने लिए स्पेस क्रिएट करते रहते हैं एंड ही हैज मतलब विद ऑल रेस्पेक्ट टू ही, उन्होंने अपने लिए हमेशा स्पेस बना के रखी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके। जावेद साहब, सियासी समीकरण कहते हैं कि बारामूला लोकसभा सीट के लिए आप अप्रोप्रिएट कैंडिडेट हैं। अगर आपको हाईकमान कहता है कि इलेक्शन लड़ने हैं, आर यू रेडी फॉर दैट? मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जब मैं अपनी पार्टी में था तो मुझे गुलाम हसन मीर साहब ने बुला के कहा कि हम आपको पार्लियामेंट के लिए कंसिडर करते हैं। मैंने उनको कहा कि अगर बेग साहब ने पार्लियामेंट इलेक्शन ना लड़ना होता तो मैं जरूर पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ता। लेकिन बेग साहब ने जो पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा और उसके बाद एज मेंबर पार्लियामेंट जो बेग साहब ने जिस तरह से काम किया, तो मैं अगर पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ता हूं तो लोगों को सिर्फ इतना बताना है कि ये मुजफ्फर हुसैन बेग का भतीजा है, तो मुझे तो मेरी बीवी भी वोट नहीं डालेगी। आपने 2014 में जब हमने बेग साहब को इलेक्ट करके भेजा तो बेग साहब से बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी हमें। पूरा बारामूला, पूरा नॉर्थ कश्मीर मोबिलाइज हो गया बेग साहब के फेवर में। अच्छा, तो हमने कहा हमारा नारा तो 98 से था, कश्मीर का फैसला कौन करेगा, बेग करेगा, बेग करेगा। रोजगार कौन लाएगा, बेग लाएगा। इनकलाब कौन लाएगा, बेग लाएगा। तो बेग साहब की तकरीर का हम इंतजार करते रहते थे कि पार्लियामेंट में कब ये तकरीर करेंगे और फिर एक इनकलाब आएगा। तो फिर बेग साहब का हमने देखा कि पूरे टेन्यूर में 7% उनकी हाजिरी रही, वो भी पता नहीं क्या है किस तरह उन्होंने मैनेज की। और एक या दो बार खड़े हुए, कभी सवाल नहीं पूछा, कभी कोई बिल नहीं लाई, कभी किसी 11 कमेटियों के मेंबर थे उसमें उनकी अटेंडेंस देखे। मैं मुखालफत नहीं करता हूँ, मैं मतलब वो मेरे अंकल हैं, लेकिन सियासत जो होती है इसमें रिश्ते अपनी जगह होते हैं और सियासी जिम्मेदारियां कौम के हवाले से जब कोई शख्स निभाने में नाकाम होता है तो उसको पॉइंट आउट करना मेरा फर्ज है। ये मेरी एक सियासी जिम्मेदारी है कि मैं बेग साहब की खिदमत में ये अर्ज करूं कि सियासत में आपका कंट्रीब्यूशन जो हम एक्सपेक्ट करते थे, जिस तरह से आपको प्रोजेक्ट किया गया था, बार अटला हैं, बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़े दानिश्वर हैं, तो बदकिस्मती से आपने लोगों को, हमको, रिश्तेदारों को, सबको नाउम्मीद किया है। जावेद साहब, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, अभी अलायंस नहीं बन पा रहा है, पीडीपी अलग थलग हो चुकी है, ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की भूमिका क्या होनी चाहिए?
دیکھیں ونود صاحب، مجھے نہیں پتا کہ میری بات کو کتنی سیریسلی لیا جاتا ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کتنا سیریسلی لیتی ہے، لیکن آپ نے مجھے دیکھا ہوگا جب میں پی ڈی پی میں تھا اس وقت بھی میرا ایک نیریٹو تھا، اور جب میں اپنی پارٹی میں تھا اس وقت بھی میرا ایک نیریٹو تھا، آج بھی میرا ایک نیریٹو، اپنا نیریٹو بھی ہے۔ جہاں میں نیشنل کانفرنس کی آئیڈیالوجی میں ضم ہوا ہوں، وہاں مجھے انہوں نے ایک سپیس دی ہے کہ میری اپنی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ بھی ہو، اور خوش قسمتی سے میری سوچ جو ہے وہ فاروق صاحب اور عمر صاحب کی سوچ سے دور نہیں ہے، وہ تو بڑے لیڈر ہیں۔ میں بھی ایک بات کہتا ہوں کہ ملکی سطح پہ نیشنل کانفرنس کو دشمن جماعت کے طور نہیں دیکھنا چاہیے جی۔ مجھے بڑا دکھ اس بات کا ہوتا ہے جب میں تقریر سنتا ہوں اور نیشنل کانفرنس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ تنظیم ہے جب 1990 میں ملیٹنسی سٹارٹ ہوئی تو جب پاکستان سے بندوق آئی، سب سے پہلے نیشنل کانفرنس کے ورکرز کا، نیشنل کانفرنس کے بلاک پریزیڈنٹس کا، نیشنل کانفرنس کے ایکس ایم ایل ایز کے نیشنل کانفرنس کے ایکس منسٹرز کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کو مارا گیا۔ کیوں مارا گیا؟ کوئی وجہ تو رہی ہوگی۔ تو نیشنل کانفرنس کو، جس نیشنل کانفرنس کا ایک کنٹریبیوشن ہے، نیشنل کانفرنس وہ جماعت ہے جس کا کوئی بھی فرد ٹو نیشنز تھیوری کا کبھی حصہ ہی نہیں رہا۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے لیڈر کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو ٹو نیشنز تھیوری کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا۔ اور پھر شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ صاحب نے کس طرح سے ڈسٹنس کیا خود کو ٹو نیشنز تھیوری سے، اور جب آپ آج کے حالات دیکھتے ہیں پاکستان کے تو آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ شیخ صاحب کا اس وقت کا ویژن کیا رہا ہو۔ تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اس ملک کی ترقی میں، اس ملک کو تعمیر کرنے میں، جموں کشمیر اور ملک کے رشتے استوار کرنے میں، ان رشتوں میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے نیشنل کانفرنس کو آپ کبھی بھی الگ تھلگ نہیں رکھ پائیں گے۔ نیشنل کانفرنس، میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرتا ہوں کہ پچھلی بار جب یہاں پی ڈی پی نے 3 ممبر پارلیمنٹ جیتے 2014 کے الیکشن میں، جی ہے نا جی 2014، نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے درمیان صرف 90,000 ووٹ کا فرق رہا، only 90,000 ووٹس۔ جس وقت بیگ صاحب آئی ایم آڈیبل، میری آواز آ رہی ہے؟ جس وقت ایک انقلاب تھا جس وقت، جی ہے نا جی، کہ بھائی یہاں پی ڈی پی ہے، وہ مفتی صاحب کی وجہ سے تھا سارا، کیونکہ مفتی صاحب کو تو میں شیخ صاحب کے بعد بڑے لیڈروں میں شمار کرتا ہوں، فاروق صاحب ہو گئے، مفتی صاحب ہو گئے۔ تو اس وقت نیشنل کانفرنس، اس وقت سیلاب کی وجہ سے اور جو سازشیں کی گئی 2011 میں نیشنل کانفرنس کے خلاف، آر پار کی جو سازشیں تھی کہ عمر صاحب کو کسی بھی طرح سے کمزور کیا جائے، اس کے باوجود نیشنل کانفرنس واز اے فورس ٹو ریکن ود، ہے نا جی۔ تو پھر 2019 میں آپ نے دیکھا کہ اتنے مشکل حالات میں نیشنل کانفرنس نے الیکشن جیتا۔ نیشنل کانفرنس وہ جماعت ہے کہ جموں کے اندر ہندو ووٹ بھی اس کے ساتھ ہے، لداخ کے اندر بودھ ووٹ بھی اس کے ساتھ ہے، کشمیر کے اندر پنڈت ووٹ اس کے ساتھ ہے، کشمیر کے اندر سردار بھائیوں کا ووٹ اس کے ساتھ ہے، گجر ووٹ اس کے ساتھ ہے۔ کشمیری سپیکنگ کے لیے تو بہت قربانیاں دی ہیں شیخ صاحب نے کہ اس قوم کو اٹھایا جائے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی قوم ہزاروں سال، اور اس کے بعد پھر پہاڑی سپیکنگ بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو نیشنل کانفرنس کو آپ کسی بھی قیمت پر الگ نہیں کر پائیں گے لوگوں سے۔ جتنا آپ نیشنل کانفرنس کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے اتنی نیشنل کانفرنس مضبوط ہوگی۔ نیشنل کانفرنس ایک آئیڈیا، ایک سوچ، ایک تحریک ہے۔ نیشنل کانفرنس اس طرح کے حربوں سے کمزور نہیں ہوگی، اور اگر آپ نیشنل کانفرنس کو آن بورڈ لیں گے تو نیشنل کانفرنس ملک کی تعمیر میں، ملک کی ترقی میں بہت اہم اور کلیدی رول ادا کرتی آئی ہے اور آگے بھی کرے گی۔ اور جو اس وقت جموں اور کشمیر میں ایک سچویشن ہے، اس سچویشن کو ایڈریس کرنا ہے تو آپ کو نیشنل کانفرنس کو عزت اور وقار کے ساتھ ایڈریس کرنا پڑے گا اور آن بورڈ لینا پڑے گا۔ جاوید صاحب،
لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 87 کی ریگنگ ہی آتنکواد کے لیے رسپانسبل ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آتنکواد جیسے ہی شروع ہوا پہلے انہوں نے ٹارگٹ نیشنل کانفرنس کے ورکرز اور نیتاؤں کو بنایا. پھر دوسرا الزامات یہ بھی لگتے ہیں کہ جب آتنکواد پیک پر تھا، پلائن شروع ہوا تھا کشمیری وستھاپت پنڈتوں کا، تو ڈاکٹر لندن چلے گئے، ڈاکٹر فاروق عبداللہ. جی دیکھیں، آپ کو ریئلٹی کو ہمیشہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جب 47-48 میں یہاں پاکستان سے جو ٹرائبلز آ گئے اس وقت، ہے نا، تو اس وقت ان ٹرائبلز کا مقابلہ کھڑا کرنے کے لیے کون کھڑا ہوا؟ جی نیشنل کانفرنس کے والنٹیئرز، بالکل بالکل. ہے نا. جی کس نے ان کو 2 دن روکے رکھا جب تک انڈین آرمی نے لینڈ کیا؟ نیشنل کانفرنس کے والنٹیئرز. جی ٹھیک ہے. 65 میں ایک اور کوشش ہوئی، بالکل 65 کی اس جنگ. وقت بھی کشمیریوں نے ہی اس کو سبٹاج کیا، پاکستان کی اس کوشش کو. اور 67-68 میں کشمیر میں اپنی ایک نوجوانوں کی تنظیم بن گئی، اس کو الفتح کہتے تھے. تو کشمیر کی ایک اپنے جوانوں کو موبلائز کر کے بھی یہاں ایک ملیٹنسی شروع ہوئی، اور وہ 87 سے پہلے سٹارٹ ہوئی. الفتح اس کو کہتے تھے. اسی طرح جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ بنا، جس کو مقبول کر رہے تھے، مقبول بھٹ ہیڈ کر رہے تھے اس کے، اور پاکستان میں جو یہ امان اللہ خان صاحب ہیں اس کو ہیڈ کر رہے تھے، وہ تو 87 سے پہلے سٹارٹ ہو گیا تھا. تو ملیٹنسی کو پاکستان نے 87 سے پہلے جموں کشمیر میں جو ایک سپریٹسٹ ایلیمنٹ تھا، اس کو پاکستان نے 87 سے پہلے ہی آن بورڈ لے کے شروع کر دیا تھا، تھوڑا بہت ہیلپ کرنا اور تھوڑا بہت ٹریننگ دینا. جی تو یہ جو 87 کی جو ریگنگ ہوئی، اس کے پیچھے اب آپ غور کریں، الیکشن کمیشن جو ہے وہ کس کے انڈر آتا ہے؟ جی بالکل گورنمنٹ آف انڈیا کے انڈر آتا ہے. یس. جب یہاں الیکشن ہوتا ہے تو یہ مشینری کس کی ہوتی ہے؟ جی سارا الیکشن کمیشن کے انڈر چلا جاتا ہے. تو جو الیکشن جب 87 کا یہاں ہوا، تو وہ فاروق صاحب کی قیادت میں ہو رہا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن گورنمنٹ آف انڈیا کا جو ایک آٹونامس ادارہ تھا وہ کر رہا تھا. اور پھر جو وہ ریگنگ ہوئی، کیا ہندوستان کے باقی علاقوں میں ریگنگ نہیں ہوئی ہے آج تک؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے آج تک الیکشن ہوئے ہیں اس ملک میں، کیا وہ سارے صاف اور شفاف رہے ہیں؟ کبھی کسی بوتھ پہ ریگنگ نہیں ہوئی ہے؟ پاکستان میں جو الیکشن پرسوں ہوئے تو وہ ریگنگ نہیں ہو گئی. تو جہاں الیکشن میں 2 یا 4 سیٹوں پر ریگنگ ہو جائے تو وہاں 50,000 ملیٹنٹ بن جاتا ہے. جی ارے مجھے بتائیں، تو نیشنل کانفرنس کو ذمہ دار ایک مجھے چھوٹا سا اعتراض ہے آپ کے بیان سے. آپ نے امان اللہ صاحب کے ساتھ صاحب لگایا، امان اللہ کے ساتھ صاحب لگایا. نہیں صاحب جو دیکھیں ہمارا، دیکھیں یہ میری بات سنیں، یہ جو یہ صاحب کا لفظ ہے نا، ہاں یہ جو صاحب کا لفظ ہے، جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں نا ایک کنورسیشن میں، اس وقت یہ چور کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے اور بادشاہ کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے، کیونکہ آپ کی کنورسیشن میں روانگی ہوتی ہے. انٹینشن میری یہ ہے کہ اے ٹیررسٹ از اے ٹیررسٹ. میں ایک ٹیررسٹ کو ٹیررسٹ کہتا ہوں، اگر اس کو آپ پھانسی پر بھی چڑھائیں گے تو صاحب ہی کہیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں آپ کو کہ میری بات آپ غور سے سنیں، وہ یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس کو الیکشن کی چوری کا ذمہ دار ٹھہرانا، اور وہ بھی 3 یا 4 یا 5 جگہ الیکشن کی چوری ہوئی، سارے ملک میں تو نہیں ہوئی. جموں میں کون سی چوری ہو گئی؟ رجوری پونچھ میں کون سی چوری ہوئی؟ لداخ میں کون سی چوری ہوئی؟ کرگل میں کون سی چوری ہوئی؟ کپواڑہ میں کون سی چوری ہوئی؟ تو یہ ایک بٹمالو اور کچھ ساؤتھ کی 2 یا 3 یا 4 کانسٹیچوئنسیوں میں چوری ہوئی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ یہاں کرگل کی جنگ ہو جائے. تو لہذا کر کے جب آپ کہتے ہیں if you want to kill a cat give it a bad name، جب نیشنل کانفرنس کے خلاف کوئی حربہ نہیں چلا تو یہ بھی ایک شوشہ پھیلا دیا گیا. تو آج میدان کھلا ہے، لوگ آئیں لڑیں الیکشن، میدان تو کھلا ہے نا. سمے اجازت نہیں دے رہا ہے، ہم آپ کو شبھ کامنائیں دیتے ہیں. نئی اننگ آپ کی بڑی کامیاب رہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.
तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।